ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس کورت، یہ چمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع میں ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں، میں بہت دنوں سے اس پر میں غور فکر کر رہا تھا کس طرح یہ ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں۔ تو فائنلی میں اس ٹاپک کو میں ایک نئے انداز سے اور نئے لک سے آپ تک پہنچانے کی میں پوری کوشش کر چکا ہوں، اور آج انشاءاللہ میں آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس جو بیان کے جس حضرات نے سنیں گے، اس کو ایک اندر سے ایک دل کی ایسی کیفیت محسوس ہوگی کہ جو عبرت حاصل کرنے والے ہوں گے وہ اس کو سن کر وہ عبرت حاصل کر لیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کی کیفیت کیا تھی، اس امت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیے، اسی کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، میں ہوں انڈیا سے مرغوب عالم۔ اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا، وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں پہ موت آئے گی، زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا۔ زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے ختم، پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی، کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا، یا اللہ، عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ اسے بچا لو۔ تو اللہ کہے گا، اسکت، فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِي، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرائیل۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے، یا اللہ ایک میں باقی، اسرافیل۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، کون باقی؟ ہوں دی واری لگ گئی، ٹنگاں ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں، کون باقی؟ اللہ اب تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی۔ باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ میرے رب کی قسم، بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا۔ میرے رب کی قسم، گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا۔ میرے رب کی قسم، نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ باقی سب برباد ہیں۔ ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوسری دفعہ، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا،
پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں، این الجبارون، وہ ظالم کہاں، این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں، وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں، ہٹو بچوں کے شور والے کہاں ہیں. لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، سب نے مرنا. میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں. 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا. آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی. حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد. نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے. کنوؤں سے پانی لایا گیا. اب عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے. آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا. بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے. علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے. آپ ممبر پہ تشریف لائے. اب سننا اپنے نبی کی بات. لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو. کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں. فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں. کوئی حق مارا ہو حق لے لو. میرے بھائیوں، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں. ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے. میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے. اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو. سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا. آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے، اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو. تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا. یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا. میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو. جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ. حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا. تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے. ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے. پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے. جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے. پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے. پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے. پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی،
अबू बकर से कहो ना मेरी जगह नमाज पढ़ाए। अबू बकर पीछे खड़े थे, उमर पहली सफ में थे। सहाबा ने उमर को आगे कर दिया कि नमाज ही पढ़ानी है। जब उन्होंने अल्लाह अकबर कहा और अल्लाह के नबी ने सुना तो आपने कमरे के अंदर से ऐलान फरमाया, उमर को पीछे करो, अबू बकर को आगे करो। मेरे रब का फरमान है, मेरे मुसल्ला पर अबू बकर के सिवा और कोई खड़ा नहीं हो सकता। नमाज को रोका गया, अबू बकर को आगे किया गया और आपने इशा जुमरात की 5 नमाजें हफ्ता इतवार, जुमा हफ्ता इतवार 5 नमाजें, ये 100 पीर की 16। हफ्ते के दिन जोहर की नमाज पर अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी वहां से आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आसरे के साथ। अबू बकर की नज़र पड़ती तो ऐसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं कि अब शायद मेरे नबी मुसल्ले पर खड़े होंगे, तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो आपने हाथ का इशारा किया, खड़े रहो खड़े रहो, तो वो फिर ऐसे आगे हो जाते हैं। तो मेरे नबी उल्टे हाथ आकर अब अबू बकर के पास नीचे बैठकर ज़ुहर की नमाज अदा फरमाते हैं और फिर कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। ये आपकी आखिरी आमद थी उम्मत के पास। फिर उसके बाद आप बाहर नहीं तशरीफ़ लाए। पीर का दिन आ गया, फजर की नमाज सहाबा पढ़ रहे, आपने ऐसे ज़रा सा दरवाज़ा खोला और अपनी उम्मत, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अपने आखिरी वक्त में उस वक्त भी कहते रहे, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। नमाज इंसान के लिए एक इतनी अहम इबादत है कि जब भी हमारी मौत होगी तो सबसे पहले 1400 साल पहले से ये बताया जा रहा है, जब भी हमें मौत होगी सबसे पहला जो हिसाब होगा वो हमारा नमाज का हिसाब होगा। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। तो हम उस गफलत में ना रहे, हम उस दुनिया की गफलत में ना रहे कि हमारा नमाज ज़ाया बज़ाया कज़ा होता ही रहे और हमें पता भी ना हो। तो मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया है। ये तकरीर तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इसको 3 पार्ट पे भाग किया है। इसको मैं इसकी बयान 3 पार्ट पे 3 दिन अपलोड करूँगा। तो आप देखना चाहते हैं और इस तकरीर से इबरत हासिल करना चाहते हैं कि पूरी बात सुने और हम पूरी इसको अपने ज़िंदगी के अंदर उतारें, तो आपको ये पूरी बात देखनी पड़ेगी। और देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना पड़ेगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो में इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।